السلام علیکم. اس وقت ہم موجود ہیں ایچ او ڈی ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر سلمیٰ صاحبہ کے ساتھ, جو کہ بحریہ یونیورسٹی کے اندر ایز ایچ او ڈی جو ہے وہ سرو کر رہی ہیں. بیسکلی آج اس سیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم انوائرمنٹل ڈے کے اوپر کچھ اہم چیزوں کو جان سکیں, کچھ اہم انفارمیشنز لے سکیں. اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اسی فیلڈ سے ریلیٹ کرنے والے کسی ایک اچھے انٹیلیکچوئل شخص کے ساتھ موجود ہوں, اور ہم جانیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت انوائرمنٹل ایشوز ہیں کیا, اور ان کو کس طریقے سے صحیح کیا جا سکتا ہے, اور اس کے اندر ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر سلمیٰ صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروف وقت کے اندر سے ہمارے لیے وقت نکالا. تو سب سے پہلی چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آج انوائرمنٹل ڈے ہے, جیسے کہ ایک تو سب سے پہلے ہم چیزیں کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹی وی چینلز کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں کہ جی آلودگی اور یہ وہ, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک شاید ہم اس کی روٹ سے واقف نہیں ہیں کہ یہ مین ہے کیا, اس کا مطلب اس کی روٹس کیا ہیں جس سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ایسی کیا چیزیں ہیں انوائرمنٹ کے اندر جو کہ انوائرمنٹل چینجز کا جو ہے وہ سبب بن رہی ہیں, اور بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن یہ کافی نقصان دہ ہو سکتی ہیں. جی تھینک یو خضر, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. بیسیکلی دیکھیں, انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمارے سراؤنڈنگ کس طرح کی یا ارد گرد ہمارے کیا ماحول ہے. تو ماحول اردو میں کہہ لیں, انگلش میں انوائرمنٹ کہہ لیں آپ. تو یہ بیسیکلی انٹریکشن ہوتا ہے تمام جاندار یا لیونگ تھنگ کا نان لیونگ کے ساتھ, یا آپس میں نان لیونگ تھنگس کا, یا آپس میں جو سوسائٹی ہے ان کا انٹریکشن. تو جو آپ روٹس کی بات کر رہے ہیں, تو انوائرمنٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو روٹس تو ہماری اس وقت ہی شروع ہو جاتی ہیں جب ہم اپنے خیالات جو ہیں وہ بالکل اگینسٹ دا انوائرمنٹ کام کرنے میں لگا دیتے ہیں. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی ویسٹ مٹیریل ہے, کچرا ہے, اس کو آپ پھینکنا باہر نہیں پھینکنا چاہیے, کیونکہ یہ جو سارا کا سارا گاربیج ہوتا ہے گا, چاہے وہ پلاسٹک کی صورت میں ہو, چاہے وہ ویسٹ واٹر کی صورت میں ہو, چاہے وہ ڈفرینٹ جو آرگینک یا ان آرگینک کنٹینٹ جو ہم باہر پھینک دیتے ہیں اس کی صورت میں, یہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. وجہ کیا ہے, ارتھ ہماری ایک کلوز سسٹم ہے, ایک پورا کلوز سسٹم ہے, اور صرف یہ جو باہر سے اڈاپٹ کرتی ہے وہ انرجی ہے, وہ سورج کی روشنی ہے. باقی ہم جو چیزیں کرتے ہیں وہ ارتھ کے اندر ہی رہتی ہیں, وہ کہیں ہم باہر لے جا کر نہیں پھینک سکتے, اسپیس میں لے جا کر نہیں پھینک سکتے, وہ ارتھ کے اندر ہی رہتی ہیں. اور اس میں بھی مین فوکس جو ہوتا ہے وہ ارتھ کرسٹ یا زمین کا جو پارٹ ہے اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم واٹر کو پولوٹیڈ کر دیں تو وہ بھی ہمارے انڈر گراؤنڈ میں واٹر میں شامل ہو کر اور ہمیں ہی نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلا. اگر ہم نے کوئی ایسا گاربیج پھیلا دیا, although کہ وہ کوئی جو ہے صفائی کرنے والے اٹھا کر لے جائیں گے, لیکن اس کے باوجود جو ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے, مینیجبل طریقے سے اس کو ڈمپ نہ کیا گیا تو واپس وہ انوائرمنٹ میں آ کر, جو آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایئر کی سرکولیشن کے ذریعے, واٹر کی سرکولیشن کے ذریعے وہ واپس ہمارے پاس آئے گا. تو سب سے پہلے ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ ہم نے صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے, بلکہ ہم نے اپنے آگے نسلوں کے لیے, اس میں ہمارے بچے, ان کے بچے اور آگے جتنے نسل ہیں ان کے لیے ہم نے جینا ہے. جب ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو ہم خود احتیاط کریں گے. پانی کم یوز کرنا ہے, جتنا ضرورت ہے اتنا آپ نے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارے پاس یہ کہ آپ کے دریا کے سامنے بھی کھڑے ہوں تو آپ نے ایک قطرہ پانی ضائع نہیں کرنا. ضائع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا کر باہر نہیں پھینکنا, بلکہ ضائع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو گندا بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اس کی سب سے اچھی اگزامپل ہمارے لیاری ریور ہے. یہ ہمارا برساتی نالا ہے, لیکن اس کو اگر آپ پچھلی ہسٹری دیکھیں تو پاکستان بنتے وقت یہ بالکل کلیئر واٹر تھا, اس میں فش ہوتی تھی, اور یہ آج بھی اس میں ہائیڈرینٹس لگے ہوئے ہیں بہت سارے. اور اس کے ارد گرد لیاری ریور کے ساتھ ساتھ اگر آپ لیاری ایکسپریس وے پہ سفر کریں گے تو وہاں پہ ہائیڈرینٹس لگے ہیں, اور وہاں سے فریش واٹر پمپ آؤٹ ہو رہا ہے بہت تیزی سے, اور وہ سپلائی ہو رہا ہے لوگوں کو. لیکن جس وقت یہ بالکل فریش واٹر کا سورس تھا تو اس وقت ہم نے کیا کرا کہ سارا گاربیج, یہ ظاہر سی بات ہے پاکستان بننے سے پہلے یہ پروسیس شروع کیا تھا کہ اس کا سلوپ جو ہے وہ اوشین کی طرف تھا, عربین سی کی طرف تھا, تو جس کی وجہ سے آسان تھا کہ سارا جو ڈومیسٹک ویسٹ ہے
یا انڈسٹریل ویسٹ ہے تو وہ اس میں اس کو آؤٹلیٹ وہاں بنا دی جائے اور وہ بہتا ہوا خود بخود سمندر میں پہنچ جائے گا. لیکن اس کے نتیجے میں آج کیا ہوا؟ اگر ہم نے اس وقت اپنی آئندہ آنے والے نسل کے لیے اس وقت کے لوگوں نے سوچا ہوتا تو آج ہم یہ فیس نہیں کر ہوتے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں جہاں ڈگنگ ہو رہی ہے تو اتنی موٹی موٹی بیٹس، بلکہ میں تو یہ کئی سمجھ لیں کہ فٹ کی، بعض اوقات 100 فٹ کی بیڈس بھی اگر ڈرائی سیزن میں آپ جائیں وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر گاربیج ہے، صرف نہ مٹی ہے نہ پتھر ہے، پلاسٹک کی چپلیں ہیں، پلاسٹک کی بوٹلز ہیں، کپڑوں کے ٹکڑے، اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کیونکہ وہ سارا آپ ڈومیسٹک ویسٹ لا کر اس میں ڈال لیں. تو ہم نے کیا کرا؟ اپنے انوائرمنٹ کو تباہ کر دیا. ہم نے 100 سال میں اس کو تباہ کیا اور اگلے ہمیں 500 سال چاہیے ہوں گے اگر ہم اس کو آج سے دوبارہ ریسٹور کرنا شروع کریں. بہت سارے ملکوں میں یہ کام ہوا ہے. تو ہم جب تک اپنے خیالات چینج نہیں کریں گے، یہی وہ روٹس ہیں جن کو ہم نے چینج کرنا ہے. جب ہم نے اویئرنیس پیدا کر دی تو اس کے بعد ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ ہم سارے انوائرمنٹل ایشو سے آرام سے نمٹ سکیں. ٹھیک ہے، تو بیسک میرا خیال ہے کہ روٹ یہی ہے کہ آپ نے اپنے خیالات کو چینجنا ہے، اپنے سراؤنڈنگ میں جو لوگ موجود ہیں ان کے خیالات کو چینج کرنا. آپ کی اس بات سے ایک بڑی اچھی چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہم بڑے آسانی سے گورنمنٹ کو تو بلیم کرتے ہیں، ہم مختلف جگہوں پر تنقید کا بھی نشانہ بناتے ہیں ساری چیزیں، لیکن اگر ہم ایز اے سویلین بات کریں اور ایز اے سٹیزن آف پاکستان بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انوائرمنٹل پرابلمز جو ہیں وہ ایتھیکل بیہیویئرس کی وجہ سے زیادہ فرق پڑ رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دنیا چل رہی ہے، پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ساری 10 چیزیں، لیکن اس کے اندر جو ہماری موریلٹیز ہیں اس سے بھی کہ انوائرمنٹل ایفیکٹس پڑ رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل، اس سے دیکھیں جو ہر انڈیویجول ہوتا ہے، وہی بات ہے جو میں پچھلی بات سے کنٹینیو کروں گی کہ ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے یہ. گورنمنٹ آپ کو ایک جگہ بتا دے گی کہ آپ نے یہاں لے جا کر اپنا جو بھی ویسٹ ہے وہ ڈمپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو اگر آپ ڈیولپڈ کنٹری ہیں ان میں دیکھیں، انہوں نے اسلامک تھاٹ کو ایڈاپٹ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں اسلام میں ہر چیز کی ہے کہ وضو کرنے کی ایک جگہ مقرر ہے. ٹھیک ہے، وہاں آپ تھوک نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح راستوں میں کچرا پھیلانا منع ہے، اس کو بھی پراپر. تو اگر آپ دیکھیں باہر ممالک میں، یہ ہمارے یہاں بھی ہم نے اپنے بچپن سے پریکٹس دیکھی تھی لیکن اب کم ہو گئی ہے کہ جگہ جگہ پاٹس رکھے ہوتے تھے، مٹی کے پاٹس رکھے ہوتے تھے. وہ کسی نے اپنا کوئی ایسا جو آرگینک ویسٹ پھینکنا ہے وہ وہاں پھینکا جاتا تھا تاکہ وہ ڈیکمپوز ہو جائے. یہ ہماری ایک اپروچ اچھی تھی، لیکن اب وہ اپروچ پتہ نہیں کیوں جو ہے شاید میں تو اس کی بیسک ریزن یہ سمجھتی ہوں بحیثیت مسلمان کے اسلامک تھاٹ سے دور ہو گئے. ہم نے جہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے صفائی نصف ایمان ہے، یہاں کچرا پھینکنا منع ہے، وہاں ایک ڈھیر جمع ہوگا. ٹھیک ہے، یہ حدیث میں ہے جب آپ کے صفائی نصف ایمان ہے، آپ کا آدھا کمپلیٹ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے آدھا کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ کچرے کا ڈھیر اپنے گھر سے نکالتے ہیں اور برابر والے کے گھر کے آگے پھینک دیتے ہیں. ہمارا نصف ایمان کمپلیٹ ہو گیا لیکن ہم نے دوسرے کا خراب کرنے کی کوشش کی. یہ ہماری اپنی تھاٹ ہے، لیکن بیسیکلی ہم جو ہے امپیکٹ ڈال رہے ہیں، دوسرے کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو فیل نہیں کر رہے. تو جب تک ہم اپنے بیہیویئر کو صحیح نہیں کریں گے گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ زیادہ آپ کو ڈنڈے کی زور پہ اس جگہ لے جا کر ڈمپ کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے. لیکن اگر جیسے آپ مختلف سوسائٹی خاص طور پر میں چاہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ لیول پہ اگر اس چیز پہ کام کیا جائے. ہمارے آج کے بچے جو ہیں وہ بہت ویل اویئرڈ ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو تھوڑا سا گروم کیا جائے تو اس کے نتیجے میں کالج اسکولس کے، اور یہ میرے خیال میں ذمہ داری ہوتی ہے یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ کی، اور یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ کو ٹیچر گائیڈ کرے. تو یہ ایک چین جب بن جائے گی تو آہستہ آہستہ ہمارے جو ہے پورے معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا، جو میری اپنی تھاٹ ہے. اگر آپ نے اپنے جو ٹین ایج بچوں کو یا اس سے بھی چھوٹی ایج کے جو بچے ہیں ان کو آپ نے ایک دفعہ گروم کر لیا تو وہ یقیناً آگے جا کر بہت سارا معاشرے میں اپنا کنٹریبیوشن دیں گے. وہ آج کا بچہ ایسا ہے یہ اپنے ماں باپ سے ٹیچر سے ڈر کر بیٹھتا نہیں ہے جیسے ہم تھے اپنے زمان میں کہ جو ہے ہم خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے، ٹیچر نے یا اپنے پیرنٹس نے صحیح کہا غلط کیا، ہم نے ان کی فوراً بات مانی اور بیٹھ گئے. لیکن آج کا بچہ ہمیں بتانے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں. تو ہم نے اگر ان کو ٹرین کر لیا ایک دفعہ
ٹھیک ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سے زیادہ جو آج کے سینئر اسٹوڈنٹ ہیں, جو یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کالج اور اسکول کو اگر اویئر کریں اس حوالے سے, تو میرے خیال میں وہ زیادہ افیکٹولی کام کر لیں گے. میم ابھی ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایشوز ہیں جن پر ہم کام کر بھی رہے ہیں, جیسے ڈیفارسٹریشن ہے. تو پاکستان اب کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے اگر ہم بنسبت اپنے پچھلے سالوں کے اندر جا کر دیکھیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت بنیادی کون سے اس طرح کے ایشوز ہیں انوائرمنٹل ریلیٹڈ جن کو ہمیں روکنے کی فوری ضرورت ہے؟ اگر ان کو ابھی نہیں روکا گیا ہے تو ان کے نقصانات بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے. دیکھیں, جیسے تو آپ نے ابھی بتا دیا خود کہ ایک ڈیفارسٹیشن سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے, اور اگر آپ ایوریج ٹری کا جو ریشو دیکھیں وہ پاکستان کا سب سے برا ہے. ہمارے پاس میرے خیال میں جو ہے کیا کہتے ہیں, ہمارے ٹریز بیسیکلی لنگس ہیں کہ ارتھ کے, آکسیجن ہمیں پرووائڈ کریں. اور سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے کہ اربن پلانٹیشن کی طرف بھی فوکس کرنا چاہیے, صرف فارسٹ کو نہیں, اربن کو. کیونکہ آپ کی ٹھیک ہے فارسٹ میں آبادی ہے, آبادی نہ ہونے کے برابر ہے, وہاں پر آپ کے پاس جو ہے فرٹائل لینڈ موجود ہے, لیکن وہ فرٹائل لینڈ ہم اربن جو ایریاز ہیں اس میں بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اگر اس کی بھی آپ ہسٹری دیکھیں تو کراچی میں بہت ٹریز ہوتے تھے. ٹھیک ہے, آپ پرانی امیج کریں, امیج آپ کے پاس گوگل امیج میں مل جائے گی, آپ دیکھیں گے وہاں اس وقت گرینری بہت زیادہ تھی. لیکن اب آہستہ آہستہ ہم کٹ ڈاؤن کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ چیزیں تو نظر آ جاتی ہیں, جب بلک میں کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, فارسٹ میں کٹنگ ہو رہی ہے, نظر آ جاتی ہے. لیکن اربن جب سائٹ پہ خاص طور پر کنسٹرکشن کی وجہ سے جو کٹنگ ہوتی ہے, وہ ٹری کی کٹنگ کسی کو نظر نہیں آتی, وہ خاموشی سے گلیوں میں محلوں میں ہو جاتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس کے لیے یہ کہ نئی پلانٹیشن کی جائے. جیسے میں ابھی کچھ ایسے پلانٹ ہیں جو وڈ کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں. تو میں کچھ عرصے پہلے وندر میں, بلکہ میں کئی مرتبہ وندر میں, میرا ریسرچ کا ایریا ہے, بلوچستان کا ایک ایریا ہے وندر. تو وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے ایک صاحب نے بہت بڑے ایریے پہ پلانٹیشن کی ہوئی ہے, اور ان کے پاس بالکل چھوٹے سے پلانٹ سے لے کر, جو نرسری میں وہ گرو کر رہے تھے, اس پلانٹ سے لے کر اور ہر ہائٹ کے پلانٹ ہے, اور کئی ایکڑ کی وہ جگہ تھی. اور اس میں انہوں نے پانی بھی ڈرل کر کے, جو آپ کا ٹیوب ویل کا واٹر ہے وہ یوز کر رہے تھے. اور پھر اس سے کیا ہوتا تھا, جو جیسے جیسے میچیور ٹری ہو جاتا تھا اس کی وہ لکڑی کاٹ کر اور ٹرکوں میں بھر کر بیچ رہے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پیچھے اور جو پلانٹ تھے وہ بڑے ہوتے جا رہے تھے. تو اس طرح ایک سیریز لگا دیا ہے کہ اگر آپ کو وڈ کی ضرورت ہے تو وہ اس وڈ جو ہے اس پروسیس کے ذریعے حاصل کیا ہے. آپ کی زمین کی بھی ضرورت, پوری زمین میں جو ہے اس کی نیڈ جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی, کہ بہت زیادہ زمین کی آپ کو نیڈ نہیں ہوگی, وہ ایک پروسیس چلتا رہے گا, ایک جگہ سے ختم ہوگی چیز, دوسری جگہ گرو کر رہی ہوگی. تو اس طرح کی چیزیں کی جائے. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم نے جو ڈیفارسٹیشن میں بھی چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے. جب ہم ناردرن ایریاز میں ہمارا اکثر جانا ہوتا ہے, کیونکہ بیسیکلی میں انوائرمنٹل جیولوجسٹ ہوں, تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ بظاہر تو گرو کر رہے ہیں پلانٹ, لیکن ان کو گرو کرنے میں کئی سو سال لگ جاتے ہیں. جو خاص طور پر آپ کے کونیفرس وغیرہ کے جو ہیں گے, تو ان کو گرو کرنے میں کئی سو سال لگ جاتے ہیں. لیکن وہ ساتھ ساتھ وہاں پر خاموشی سے کٹنگ بھی ہوتی ہے, اور رشوت اور یہ جو بھی طریقے سے جو ہماری کرپشن ہے, اس کو ہم نے جب اسٹاپ کر دیں گے تو پھر وہ ظاہر سی بات. اور ایک ایک پلانٹ آپ کو پتہ ہے کئی ہزاروں میں, بعض اوقات لاکھ روپے میں ایک ایک پلانٹ جو ہے وہ بک رہا ہوتا ہے گا, اور لوگ خرید رہے ہوتے ہیں گے, اور خاموشی سے وہ اپنے گھروں سے لوگ کاٹ کر بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو اسٹاپ کرنے کے ذرا پراپر لا کے ساتھ ساتھ, لا اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا, اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا. تو اس چیز کو ضروری ہے کہ ہم اپنے ٹری کو سیف کرنے کے لیے اسٹرکٹ قسم کے لا بنائیں, اس کا امپلیمنٹیشن کریں. میم جیسے ابھی ہم نے بات کی ساری چیزوں پر, موریلٹیز کے اوپر بات کی, ہمارا جو رول آف یوتھ ہے, میں اس سے ریلیٹڈ ایک سوال نکلتا ہے کہ جیسے ابھی بہت ساری کیمپینز ہیں, ابھی آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کا ڈپارٹمنٹ, وہ بھی پلانٹیشن کی طرف کام کر رہا ہے. پھر اس وقت پاکستان میں کیمپین چل رہی ہے بلین ٹری کے نام سے, اس کی کے ساتھ سوسائٹی فار کراچی یوتھ کی جانب سے بھی ڈیفارسٹن, مختلف سوسائٹیز ہیں, مختلف یونیورسٹیز ہیں جو انیشیٹ کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک نوجوان کا جو کردار ہے, پھر سے میں وہی بات کروں گی, گورنمنٹ فیکٹر تو ایک اپنی جگہ پر موجود ہے کہ گورنمنٹ کس طریقے سے اس کو دیکھتی ہے, اور نیشنل
اس کے اوپر کس طرح سے اس پر لاز بنایا جاتا ہے اور امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ایک نوجوان کا کردار اس وقت بیسکلی معاشرے کے اندر انوائرمنٹل چینجز کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ مطلب بیسک ایک تو چیز یہ کہ ہم بہت بڑی کیمپینز لانچ کریں, کچھ بہت بڑی تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں, لیکن ہم اپنے گھروں سے اگر اسٹارٹ کریں تو ایک نوجوان اپنے گھر سے, اپنے گلی سے, اپنے محلے سے کیا چیز اسٹارٹ کر سکتا ہے جس سے انوائرمنٹل جو ایفیکٹس ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں حضرت, سب سے پہلے تو یہی ہے, ہمارے یہاں جو 2 چیزیں ہیں وہ ڈیمیج ہو رہی ہیں کہ ایک تو واٹر ٹیبل, ایک آپ کا جو ہے پلانٹس, 2 خاص طور پر ڈیمیج ہو رہی ہے. اچھا, گاربیج جب یہ پراپر طریقے سے اس کو ڈسپوز آف نہیں کرتے, اگر آپ نے کبھی ڈمپنگ سائٹ دیکھی ہو, ٹھیک ہے, تو وہاں ہر قسم کا گاربیج لا کر پھینک دیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے گاؤں کا سسٹم آپ دیکھیں, ہمارے گاؤں میں کیا ہوتا ہے, جتنے گاؤں ہیں ان سب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو آرگینک ویسٹ ہوتا ہے, جس میں سبزیوں کے چھلکے ہو گئے یا اینیمل مینیور ہو گیا, جو گوبر, اس کو بھی یوز کیا جا رہا ہے. تو جو اب آپ کا جو نیا انوائرمنٹل ڈیکیڈ ہے اس کا ہے بھی یہی کہ آپ نے کسی طرح ایکو سسٹم کو ریسٹور کرنا ہے, ٹھیک ہے, ریسٹورنگ آف ایکو سسٹم. تو یہ آپ کا 2030 تک کا گول ہے گا. تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے اس کو ریسائکل, جیسے ہم پہلے 3 آرز سے ریسائکل اور ری یوز یہ تھے, تو اسی طرح بھی جو ہے آپ کا ریسٹوریشن کی طرف آ گیا. سیم چیز وہی ہے, تھوڑا سا نام چینج کر دیا. اب اس ریسٹور کس طرح کریں گے؟ منیمم ہم ایسی پروڈکٹ کو یوز کریں جو انوائرمنٹل فرینڈلی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پانی کی بوٹلز ہم سب یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو ایوائڈ کریں, ٹھیک ہے. جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بولتے ہیں نہیں یہ پانی کی بوٹل ریسائکل ہو جاتی ہیں, اور کافی فیکٹ بھی ہے. آپ کو کبھی یہ گاربیج میں ایسی پڑی ہوئی نظر نہیں آئیں گی. ہمارے یہاں جو گاربیج کلیکٹر ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ان بوٹلز کو ٹارگٹ کر کے اور اس کو لے جاتے ہیں اور اچھے پیسوں میں اس کو بیچ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہم کوشش کریں, جیسے آپ کے ڈیولپڈ کنٹری ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آج کل وہاں پر بھی رجحان ہو گیا کہ مٹی کے برتن, جو ہمارا کلچر ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا کلچر تباہ اس وجہ سے ہو گیا کہ جو اس مٹی سے ہم برتن بنا رہے تھے ہم نے اس مٹی کو بھی پولوٹیڈ کر دیا, ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ آپ کی یہ شیشے کی بوٹلز یہ یوز کرتے ہیں. تو ایسی چیز جو ریسائکل ہو سکے اس کو زیادہ زیادہ یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کرے گا. خاص طور پر میں دوبارہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو فوکس کروں گی کہ ان کے پاس ان کو انکریج کیا جائے کہ ان کو ایسے پروجیکٹس دیے جائیں, خاص طور پر ان کے تھیسز میں یا فائنل ایئر پروجیکٹ میں, جو اس چیز کو فوکس کریں کہ انوائرمنٹ کو کس طرح سیف کیا جا سکتے. اس حوالے سے چاہے وہ انجینئرنگ لیول کے ہوں, چاہے ہمارے انوائرمنٹل لیول کے ہوں, یا کسی اور جو ہے کیا کہتے ہیں اسپیکٹ سے کریں. تو وہ اس چیز کو جب ہم پریکٹیکل یا اپلائیڈ جو ہے پروجیکٹس پہ فوکس کریں گے تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ بہتر انپٹ آئے گا. اور ہمارا یوتھ بہت اچھا ہے, وہ ان سب چیزوں پہ سوچتا ہے اور ان سب چیزوں کو بہت اسمارٹلی یوز کرتا ہے. بس ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا فائنینشلی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے ہم نے جو انسٹیٹیوٹ نے یا گورنمنٹ نے یہ فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہوگی, اور پھر وہی آپ کا جو یوتھ ہے وہ اویئرنیس پیدا کرے گا باقی سب کے امنگ. تو اس طرح میرے خیال میں کافی ان کی ایک اچھی کنٹریبیوشن ہو جائے گی سوسائٹی میں. میم ان دی اینڈ آف دا انٹرویو ایک بہت اچھا انفارمیٹیو سیشن یہ رہا, بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہیں, اور میں بہت زیادہ شاکڈ ہوں جو میں نے ابھی لیاری ریور والی بات میم سے سنی ہے, کیونکہ ہم بھی جب سے پیدا ہوئے ہیں صرف ہم اس کو ایک بالکل سمجھ لیں کہ ایک سیوریج ریور سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس کے اندر صرف کچرا بہایا جاتا ہے اور جو پورا کراچی کا ویسٹ ہے وہ بہا جاتا ہے. اور یہ ایک بڑی انفارمیٹیو چیز ہے کہ وہاں پر ہائیڈرنٹس لگے ہوئے ہیں, اور وہاں پر جو ارلی سٹیجز تھے کراچی کے یا پارٹیشن سے پہلے پورے کراچی کے وہاں سے پانی بھی پرووائڈ کیا جاتا تھا. اسی سیشن کے اینڈ میں میں صرف میم سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے جو ہمارے نوجوان ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بالکل اپنے نوجوان کو, میرے خیال میں ہماری جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ نوجوانوں کے حوالے سے ہی ہوئی ہے, اور میں نوجوانوں کو اپنے کہوں گی کہ آپ نے آگے ہر چیز کی, معاشرے کی, ملک کی ساری باغ دوڑ آپ نے لینی ہے. تو اگر آپ لوگوں نے ابھی سوچا اور ہمیں بھی سوچنے پہ مجبور کیا, ٹھیک ہے, ہم
اب پیچھے جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی سوچنے پہ مجبور کیا. تو اس صورت میں یہ ہے کہ ہم اپنے جو آگے معاشرہ ہے، اس کے انوائرمنٹ ہے، اس کو ہم سیف کر لیں گے. لیکن اگر سیف نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کوئی کرونا وائرس آئے گا جس کی وجہ سے ساری انڈسٹری بند ہو جائے گی، ساری چیزیں بند ہو جائیں گی، اور پھر انوائرمنٹ خود بخود اپنے آپ کو ہیل اپ کرنا شروع کر دے گا. تو بہتر ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیش آئے آئندہ تو ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس سلسلے میں اسٹیپ لے، اور آگے آ کر جو ہے، جو ہمیشہ سے نوجوانوں کا ہر شعبے میں کردار رہا ہے کہ ہر اول درستے کی طرح اس کو لیڈ کرے. ٹھیک، چلیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دوبارہ سے مشکل آپ نے ایک مصروف وقت کے اندر سے جو ہے وہ ہمارے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ ہم مزید اسی طرح سے انفارمیٹیو سیشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. اس وقت کے لیے السلام علیکم.